السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ محترم سامعین، ایک ویڈیو کے اندر ایک امام صاحب کا بیان آیا تھا اور انہوں نے مدرسے کے خلاف بہت ساری باتیں کہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جھوٹ کے سپورٹ میں نہیں بول رہا ہوں۔ خیانت خیانت ہے، چوری چوری ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، بےایمانی بےایمانی ہے۔ میں ان مدرسوں کی طرف سے بھی نہیں بات کر رہا ہوں، نہ ان کی حمایت کر رہا ہوں جن مدرسوں کا وجود زمین پہ نہیں ہے، جن کے مدرسے جیب میں چلتے ہیں۔ ان مدرسوں کے حق میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن علی الاطلاق یہ کہنا، اور اس ویڈیو میں اہل علم سے خطاب کیا ہے انہوں نے، اور کہا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ سدھریے۔ کبھی کبھار یہ بھی بولا جھوٹ کیوں بولتے ہو، غیرت کہاں چلی گئی، کیسے عالم ہے، کیسے رہنما ہیں، کیسے یہ ہیں، کیسے وہ ہیں، اور بہت ساری باتیں کہی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی انہوں نے اس ویڈیو میں کہی کہ مدرسوں کے اندر غریبوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، غریبوں کے لیے ہے، یقیناً ہے۔ آئیے، ہمارا مدرسہ خود ہے جامعہ ابن حجر بیلاٹان کے اندر، ہر 10 بچے پر ایک یتیم یا غریب، وہ ایسے بچے ہیں جن سے فیس چاہے خوراکی کے نام سے ہو یا تعلیمی فیس ہو، ان سے نہیں لیتے۔ کاپی کتاب کے انتظام کیا جاتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں گرم کپڑے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ جب رمضان کے موقع آتا ہے، چھٹی ہونے لگتی ہے، تو گھر کے راشن بھی دیا جاتا ہے۔ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ کہنا غریبوں کے لیے جگہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے، غریبوں کے لیے جگہ نہیں ہے تو کن کے لیے ہے؟ کون پڑھتے ہیں بولیے؟ تو کوئی ایسا آدمی مدرسے میں ملا ہے؟ تمام مدرسوں کو چھان ماریے، خصوصاً یہ 4 ضلع جو لڑکوں کے مدرسے ہیں، لڑکیوں والے مجھے معلوم نہیں ہے کہ لڑکوں والے مدرسوں میں ایک لڑکے پر جتنا خرچ آتا ہو گارجن نے پورا خرچ دیا۔ کسی گارجن نے یہ کہا ہے، یا کوئی ایسا گارجن مجھے دکھائیے جو پوری فیس دے رہے ہو، یعنی ایک بچے پر جو خرچ آتا ہو 2000 2500 جو بھی، کھانا ہونا تینوں ٹائم کے، پھر پڑھائی وغیرہ، رہنے سہنے، بجلی پانی وغیرہ کے جو انتظامات اور اس اخراجات ہیں پورے دیتے ہیں۔ اگر پورا نہیں دیتے، کسی مدرسے میں 500 ہے، کسی میں 700، کسی میں 800، 1000 سے نیچے ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، یعنی آدھی فیس سے بھی کم دیتے ہیں، تو آدھی فیس جو دے نہ سکے تو غریب ہے کہ مالدار ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، اگر خرچ کم سے کم مانیے 2000 اگر ایک بچے پر ہے، اور اگر وہ 1000 ہی روپیہ دے رہے ہیں، 800 دے رہے ہیں، تو مالدار اگر ہوتے تو پھول دیتے، تو پورے نہیں دے پا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ غریب ہے۔ اگر باہر جا کر کے کوئی بھی سفیر چندہ کرنے والا اعلان یہ کرتا ہے ہمارے یہاں غریب ہیں، تو یقیناً یہ بات سچ ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو پھول دیجئے، جب پھول نہیں دیتے اس کا مطلب غریب ہیں۔ ایک لحاظ سے تمام لوگ ہم میں سے ہر شخص جو پورے پیسے نہیں دیتے، پوری فیس نہیں دیتے، خوراکی کے نام پر، تعلیمی کے نام پر جو بھی فیس ایک متعین ہے، اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں جو کارمل وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں اس میں کتنا ہے؟ 3000 5000 دیتے ہیں، تو کیا اس حساب سے 2000 نہیں ہے؟ فیس اگر مکمل 2000 اگر کوئی دے لیتا ہو تو ہم سمجھیں وہ مالدار ہے، اگر نہیں دے پا رہا تو غریب ہے۔ اعلان کرنا پڑے گا کہ غریب رہتے ہیں، بہت سارے مسکین یتیم ہیں بچے، آپ کو نہیں معلوم، آپ نے ایک سے پوچھا، والدین سے پوچھا، اور یہ کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، اور یہ بھی اس میں بات آئی کہ قریب میں مدرسہ ہو، بچہ پڑھ نہ سکے، کتنے افسوس کی بات ہے، کیوں مدرسے قائم کیے گئے ہیں، کیسے نہیں ان کو اس طرح ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، قریب میں ہونا، بغل میں ہونا، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عالم بن جائے، پڑھ لے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عالم بن جائے۔ کتنے آدمی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، عالم بھی ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، بچہ بھاگ جاتا ہے، نہیں پڑھتے، ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی دلیل ایک یہ دیکھیے کہ قریب میں ہونے سے یہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ پڑھ لے۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جب انتقال کیے، ان کے بعد ان کے دادا انتقال کیے، تو چچا نے آپ کی پرورش کی، کتنے سالوں تک کیا، اور جب آپ نبی ہوئے اور پھر ان کے
انتقال کا وقت آیا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کان میں، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہیے، ایک بار کہیے، ہم اللہ سے آپ کے بارے میں سفارش کر کے آپ کو جنت دلوائیں۔ لیکن کیا ہدایت مل سکی؟ آپ نے ان کو پڑھا سکا، کلمہ پڑھا سکا؟ قریب تھے نا، چچا ہیں اپنے چچا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ جسے ہدایت دے گا۔ تو یہ بھی علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کہ سمجھ اللہ انہی کو دیتا ہے جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ ہر شخص دیندار یا اہل علم نہیں ہو سکتا، ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا چاہ کر کے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خود بیٹا ہے، کلمہ نہیں پڑھا سکے، اب کیا بات کرتے ہیں کہ ان کو پڑھایا جائے؟ زبردستی مار کر کے پڑھائیں گے؟ بغل میں ہو، دور کے ہو، جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ چن کر کے مدرسے میں آتے ہیں، پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ قریب میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مدرسہ غلط ہے۔ اگر اس طرح مدرسے کو غلط کہیں گے، سامنے مدرسہ ہے اور پڑھ نہ سکا، تو نوح علیہ السلام کو کیا بولیے گا؟ بولیے تو کہ باپ ہے اور بیٹا ایمان نہیں لا سکا، نہیں ان کو کیا کہتے ہیں سمجھائے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام تو تبلیغ کر رہے تھے۔ مدرسے جو کھولتے ہیں وہ کیا ہے کہ صرف دور کے بچوں کے لیں گے، قریب کے نہیں؟ تو قریب والے کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ان سے آپ نے پوچھا وہاں کہ ہم نہیں دے سکتے، کیا مدرسے میں آ کر کے وہ بولے آپ کو معلوم ہے؟ اگر وہ بولے ہیں اور مدرسے نے کیا جواب دیا کہ ہم نہیں، غریبوں کو یتیموں کے لیے جگہ ہے خاص الحمدللہ، اور ہم خود جانتے اگر نہیں کسی کو یقین ہوتا تو ہمارے مدرسے میں آئیے میں دکھاتا ہوں۔ لیکن اس طرح کی بات کرنا یہ جھوٹ، سراسر جھوٹ ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس امام صاحب سے کہ آپ نے جو پڑھا ہے، مدرسے میں فیس دی ہے، خوراک کی فیس آپ نے دی ہے، مدرسے میں جو آپ کے 10-15 سالہ زندگی گزری ہے، کتنے کھائے کتنے پیے، آپ نے فیس دیا؟ اگر نہیں دیا تو آپ غریب تھے کہ نہیں؟ آپ غریب ہیں، غریب، آپ کے باپ غریب تھا جس کی وجہ سے فیس نہیں دیے، اور مدرسے نے آپ کو پالا اور آپ کی پرورش کی، علم بھی دیا، آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ خطبہ دے سکیں، آپ کی زبان جو حرکت کر رہی ہے یہ مدرسے کی دین ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ مدرسہ، اور اس میں ایک بات یہ بھی آئے کہ یہ جال بچھائی ہو، مدرسے کا جال بچھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک امام، ایک عالم ہو کر کے اگر یہ بات بولے کہ مدرسے جال ہے، جال میں کیا کیا جاتا ہے؟ جال میں پھنسایا جاتا ہے چڑیے کو، جال میں پھنسائے جاتے ہیں کہتے ہیں مچھلیوں کو، اس کو کھانے کے لیے جال میں پھنسایا جاتا ہے، تو مدرسے میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ارے مدرسے میں تو وراثت تقسیم کی جاتی ہے، یہ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات بتائے انہوں نے کیا کہا کہ اتنے قانون مدرسے کے اندر ہے، مت پوچھیے کے بات چاہیے، لگ رہا کوئی سرکاری نوکری مل جائے۔ اس مولوی کے ذہن میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے پست اور کتنے نیچے طبقے کے کیا کہتے ہیں ذہن رکھتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر کتنے ایک طرح سے نیچے پن اور گھٹیا پن ہے کہ سرکاری نوکری کو یہ بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑی چیز سمجھ رہے، جبکہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی نوکری نبی کے وارث بن جانا، نبی کی وراثت مل جائے۔ سرکار کا نوکر ہونا بڑا ہے یا نبی کے وارث ہونا بڑا ہے؟ یہ بتائیں آپ۔ تو علماء یہاں سے پیدا کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں یہاں، تو علماء کو نبیوں کا وارث بنایا جاتا ہے، وارث ہے نبیوں کے۔ تو سرکار کے نوکر آپ کی نظر میں بڑا ہے کہ نوکری مل جائے گی؟ ارے نبی کے وارث بنائے جاتے ہیں، سرکاری نوکری سے اونچا درجہ ہے، اور کائنات میں اس سے بڑا کوئی نوکری، اس سے بڑی نوکری ہے ہی نہیں۔ وہ نبیوں کے وارث اور وراثت تقسیم کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک یہ ہے، دو یہ جملہ استعمال کرنا کہ یہ جال کہتے ہیں پھیلے ہوئے، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام کی حفاظت یہاں سے ہوتی ہے، یہاں سے اسلام کے محافظ اور پاسبان نکلتے ہیں۔ آپ نے کیسے کہا جال پھیلائے ہوئے؟ یہ جال نہیں ہے، اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے دین و ایمان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے میں اللہ اکبر، غور کیجئے، یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جا کر کے جھوٹ بولتے ہو۔ چندہ گئے ہیں آپ، یہ گئے ہیں مسجد نبوی کو دیکھا آنکھوں سے، مسجد حرام کو دیکھا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسجد حرام میں کس نے جھوٹ بولا اور کس نے وہاں چندہ کیا؟ کیا آپ سوچتے ہیں انڈیا کی مسجدوں کی طرح مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بھی اسی طرح چندہ کیا جاتا ہے کہ یہاں اعلان کر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر کے چندہ کرتے لوگ دیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ اسی طرح وہاں بھی آپ کو معلوم ہے
اور یہ بھی یاد رکھیں جن کے بارے میں آپ نے کن کے بارے میں آپ کہنا، آپ ثبوت آپ کو پیش کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کون وہاں جھوٹ بولتا ہے اور کون ایسے کرتا ہے۔ یوں ہی بول کر کے نکل جانے پر نہیں، الزام لگانا آسان ہے لیکن اس طرح کی باتیں کہہ کر کے نکلنا آسان نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ داخلہ فیس لیتے ہیں، یہ گھوس نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، تو کیا داخلہ فیس لینا رشوت ہے، گھوس ہے؟ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں؟ رشوت کس کو کہتے نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک؟ رشوت کے معنی سمجھتے ہیں، گھوس کے معنی سمجھتے ہیں؟ داخلہ فیس گھوس ہے؟ آپ ایک بیان جاری کیجئے کہ داخلہ فیس یہ گھوس ہے، اس کے دلیل اور ثبوت پیش کیجئے۔ ہر جگہ داخلہ فیس لیتے ہیں تو کیا وہ رشوت ہے بولنے کے؟ یہ رشوت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ادھر علاقے کے کسی بھی مدرسے میں داخلہ فیس 2500 3000 ہے ہی نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو گیا ہے مولوی صاحب کو؟ عالموں کو خطاب کر رہے ہیں، ہم آئینہ دکھانا چاہتے ہیں۔ آئینہ کیا آپ دکھا رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں مدرسے بڑے خراب ہیں۔ جھوٹ کی ہم تائید نہیں کرتے، جو مدرسے زمین پہ نہیں ان کی بات نہیں کر رہے۔ جن مدرسوں کو آپ جال کہتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے مدرسے میں کیا کہتے ہیں 18 فروری 2024 میں بچوں کی دستار بندی ہوئی، ان کے سروں پر پگڑی باندھی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا الحمدللہ۔ ادھر بھی ناروڈی کے مدرسہ جانا ہوا، وہاں 4 یا 5 مجھے یاد نہیں ہے لیکن 4 سے کم نہیں ہے، وہاں بھی دستار بندی ہوئی، وہاں بھی حافظ قرآن بن کر کے نکلے۔ ایک دن ادھر بھی جانا ہوا، ادھر گریڈی کا مدرسہ، وہاں شہر میں جو مدرسہ ہے اس میں بھی دستار بندی ہوئی، وہاں بھی الحمدللہ 5 بچے شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے۔ اور یہ 28 فروری 2024 شتلا میں جانا ہوا، دیکھ کر کے دل باغ ہو گیا۔ اللہ اکبر، دیکھ کر کے دل باغ ہو گیا کہ وہاں 8 بچے شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے اور دستار بندی وہ فضیلت کی بھی ہوئی الحمدللہ۔ درس بخاری سن کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے علاقے میں بچے فارغ ہو کر کے یہ کہتے ہیں نکل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ان مدرسوں کا جائزہ نہیں لیا، وہاں نہیں پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یہاں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ایسی باتیں کیوں پھیلا رہے ہیں کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، رئیس الجامعہ، وکیل الجامعہ، اللہ کے بندے آپ خوف کریں جو ایسی نفرت بھری جملے اور بیانات آپ پھیلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت ہی قابل اور بہت ہی اچھے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ آپ جو بول رہے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی، کتنے عجیب بات ہے کہ لوگ جب چندہ کرنے آتے تو بڑا پھسلا بہلا کر کے کہتے ہیں عوام کو اتنا ثواب ہے، صدقہ جاریہ، تو کیا بولیں گے؟ گناہ ہے؟ صدقہ خیرات کرنا گناہ ہے، نیکی نہیں ہے، جنت نہیں ملتی، اللہ نے حکم نہیں دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کہ نہیں، نشر الدین کے نشر اشاعت کے لیے لوگوں کے پڑھائی اور لکھائی کے لیے، مساجد اور مدرسے کے لیے، دین کے کاموں کے لیے اللہ کے راستے میں دینا یہ گناہ ہے؟ کیا کہا جائے گا اس کو؟ گناہ ہے، نیکی نہیں کہی جائے گی؟ کتنی عجیب بات بولتے، لوگوں کو پھسلاتے ہیں۔ انا للہ و انا، انہیں آخرت کے لیے تیار کرواتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں اپنے رقم، اپنے روپے کے کچھ رقم نکالو اللہ کے راستے میں، آخرت کے زیادہ راہ ان کے لیے تیار کرواتے ہیں اور آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی بات آپ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک یہ بات بھی چلتے چلتے انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ غریب پڑھ لیے ہوتے، سورہ فاتحہ پڑھا دیے ہوتے۔ ہم نے بتایا نہیں پوری بات کہ قریب میں رہنا یہ ضروری نہیں کہ وہ پڑھ سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لا سکے، کلمہ ان کو نہیں پڑھا سکا، پڑھانا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایمان نہیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کتنا سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں سمجھا سکے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ قریب میں رہنا کیا، چچا بھی ہو، باپ بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بیوی بھی ہو، تو بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ علم روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، قریب اور نزدیک ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مدرسہ قریب میں ہو تو پڑھ لے جائے۔ آپ کے ہر بھائی پڑھا لکھا ہے، آپ کے خاندان کے ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ مکتب میں آپ مسجد میں پڑھاتے ہیں، وہاں کے سارے بچے پڑھے لکھے اور کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھا دیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھائی۔ تو دوسری بات، ایک بات یہ بھی چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ایک بھی آدمی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ علی جاؤ اور لوگوں کو دین سمجھاؤ، تمہارے
دعوت کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی ہدایت پاتا ہے تو تجھے 100 سرخ اونٹ کے برابر ثواب ملے گا. کیا بولے؟ 100 سرخ اونٹ. یہ حدیث کہاں کی ہے مولوی صاحب؟ اتنے بہترین دلیل جو دے رہے ہیں. اور افسوس مجھے ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو کامنٹ میں لکھتے ہوئے کہتے 100% صحیح ہے، سب صحیح ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی کہتے 100% صحیح ہیں، جو ان کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں، صرف ایک بات مجھے بتائیے. اور کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں اعلان کر رہے ہیں، وہاں اعلان کر رہے ہیں، خیانت تو یہ ہے وہ ہے، رمضان میں ایسا کرتے ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. جھوٹ کے میں حمایت نہیں کر رہا ہوں. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مدرسے نہیں چلتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. میں ان کی بات نہیں، لیکن آئیے زمین پہ آئیے، میں مدرسہ دکھاتا ہوں. وہاں غریب بچے بھی ہوتے ہیں، یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی کہے کہ مدرسوں میں غریبوں کے لیے جگہ نہیں ہے. ایسا کہنا صحیح ہے؟ آئیے میرا مدرسہ جامعہ ابن حجر بیلا ٹاڑ کے اندر میں دکھاتا ہوں میرے یہاں بچے ہیں کہ نہیں. ایک بچہ تو ایسا ہے الف با سے پڑھا یتیم بچہ ہے، شعبہ حفظ مکمل کر کے حافظ قرآن ہوا، اور ابھی وہ پہلی جماعت مکمل کر چکا ہے، اور ایسی تقریر اور اسے خطبہ دیتے کہ آدمی بھی دنگ رہ جاتا ہے. الحمدللہ. بتائیے یہ کام نہیں؟ اور اتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں یہاں سے بھی الحمدللہ، ادھر سے سدلا سے بھی دیکھیے، گریڈی سے دیکھیے، لوہاری سے دیکھیے، کیا کہتے ہیں یہ سب جتنے جگہ، یہاں یوسفیہ بھی گئے وہاں بھی الحمدللہ 4 بچے سب حفظ سے فارغ ہوئے. تو یہ سب جو ہو رہے ہیں کیا یہ جال بولیں گے؟ ہم بولیں گے؟ مسلمان بولے گا؟ عالم دین بولے گا؟ مدارس اسلامیہ کو جال کہیں گے پھیلائی ہوئے؟ یہ تو غیر بولتا ہے، کافر بولتا ہے. کہیں کفر کی طرف تم مائل نہیں ہو رہی کہ ان مدرسوں کو آپ جال کہہ رہی ہیں. مدرسے کو جال ایک مسلمان ایک عالم دین کہہ ہی نہیں سکتا. اور میں بے بانگ دوحل کہتا ہوں یہ مدرسے جال نہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور آپ جیسوں کو اسی مدرسے نے وہ طاقت اور قوت، وہ پڑھائی، وہ تعلیم، وہ نالج، وہ علم دیا ہے جو آپ کہیں امامت کرتے ہیں. مدرسوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جگہ نہیں ہے. کتنے آپ نے فیس دی ہے؟ کتنے آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے کتنا دیا ہے پیسہ؟ آپ نے پیسہ دیا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسہ کھانے والا آدمی آج وہ کہتے ہیں مدرسے کے خلاف بول رہا ہے. غلط کو غلط ہم کہتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ ان احسانات کو بھلا کر کے مدرسوں کو جال کہیں. مدرسے جال ہیں، آپ جال سے نکلے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آخری بات جو انہوں نے کہی، کیا حضرت علی سے کہا کہ جاؤ جو ہدایت پائے گا 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے. کسی حدیث میں ہے 100 سرخ اونٹ، اس کا دلیل دیجیے. اس کو آپ کو دلیل دینی پڑے گی. 100 سرخ اونٹ کس حدیث میں ہے؟ بخاری میں دیکھیے، مسلم میں دیکھیے. ابھی جامعہ امام ابن باز سدلا کے پروگرام میں شریک ہوا، آخری بخاری کے حدیث درس دے رہے تھے ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی حفظ اللہ. ان کے خطاب ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے تھوڑا سے میں نے تو دیکھا اپنے حساب سے، اپنے علم کے مطابق ہم نے نہیں پایا 100 سرخ اونٹ. ان سے پوچھا ارشد فہیم مدنی سے، کیا شیخ کوئی ایسی حدیث گزری ہے جس میں 100 سرخ اونٹ کی بات کہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ نہیں، بس یوں ہی سرخ اونٹ ہے. مولانا فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا یہی کہ نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، کہیں ہماری علم بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں جانتے، اس طرح نہیں ہے. استاد محترم طیب مدنی سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا نہیں. تو یہ صاحب کو کہاں سے یہ حدیث آئی؟ ایک حدیث دیکھیے آپ، حدیث جو بیان کر دیے 100 سرخ اونٹ، یہ کون ہے؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں ہے. آپ بولے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں لوگوں کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن جھوٹ کی ہم تائید نہیں کر رہے. جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ میں بھی فرق ہے. زنا ہے، غیر کے ساتھ کرے زنا ہے، اور اس کے ساتھ کرے زنا ہے. لیکن زنا میں فرق ہے. ایک کوئی غیر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ زنا، اور ایک اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے وہ زنا. دونوں برابر ہے. زنا وہ بھی ہے، ہم زنا کی حمایت نہیں، زنا وہ بھی ہے، لیکن یہ زنا کرنے والا بڑا مجرم ہے جو اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. جھوٹ ہے، جو ایسے ہی اعلان کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے. لیکن ان میں سے سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ الزام لگاتا ہو، جھوٹی بات کہتا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب، مسلم شریف حدیث نمبر 5 پڑھیں، ان کذبا علی لیس کذب علی احد. سن لیں، ایک حدیث میں بتاتا ہوں. آپ نے 100 اونٹ سرخ اونٹ کو 99 آپ نے بڑھایا کہاں سے؟ کس حدیث میں بتایا؟ کہاں آپ نے پڑھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جو آپس میں جھوٹ بولتے ہو وہ، اور ہمارے اوپر جو جھوٹی بات گڑھ کر کے کہی جائے، وہ دونوں برابر نہیں ہے. کہ کسی پر جھوٹ بولنا ہمارے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص جھوٹ بولے میرے اوپر جان بوجھ کر کے، وہ اپنا ٹھکانہ جانو.
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بھی بخاری کی روایت حدیث نمبر 109، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. کوئی شخص ایسی بات کہے میرے اوپر، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 سرخ اونٹ اگر آپ نے نہیں کہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ جو میرے حوالے سے بولے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. آپ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں اس حدیث کی روشنی میں، اور جو بھی کمنٹ کرتے 100% صحیح ہے. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ امامت کر رہے ہیں، حدیث معلوم ہے، 100 سرخ اونٹ لانے کے آپ کو ثابت کرنی پڑے گی وہ حدیث کہاں ہے. اگر نہیں ہے، سب سے بڑے جھوٹے ہیں سب جو اعلان کرتے ہیں. اگر وہ جھوٹے اعلان کرتے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، لیکن ان تمام جھوٹوں میں سب سے خطرناک جھوٹا شخص وہ ہے جو حدیث گڑھ کر کے اپنی طرف سے بیان کرے. 100 سرخ اونٹ کہاں ہے امام صاحب؟ آپ اس کو ثابت کیجئے، ورنہ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے آپ جھوٹے ہیں. اور سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے. آپ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. آخری زمانے میں کچھ دجال، کچھ کذاب آئیں گے اور ایسی حدیث بیان کریں گے جو نہ تم نے سنا ہے نہ تمہارے باپ دادا نے. ان سے بچ کر کے رہو، نہ تمہیں یہ فتنے میں تمہیں یہ گمراہ کر ڈالیں گے. تو یہ حدیث نہ ارشد مدنی کو معلوم ہے، نہ عبدالسلام مدنی کو معلوم ہے، نہ طیب مدنی کو معلوم ہے، نہ چھوٹے موٹے انور مدنی کو معلوم ہے. آپ کو کہاں سے کون حدیث؟ اگر اس حدیث کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے آپ دجال قسم کے آدمی ہیں، آپ جھوٹے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں گڑھتے ہیں، یا تو بغیر علم کے بولتے ہیں، اور بغیر علم کا بولنا بھی جرم عظیم ہے. آپ کو اگر علم حدیث کا نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے ممبر و محراب پہ چڑھ کر کے خطبہ دیں اور لوگوں کو سمجھائیں. ایک معمولی ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گڑھتے ہیں. حدیث گڑھنے والا آدمی اچھا ہے، حدیث گڑھنے والا آدمی اچھا ہے. یہ جواب دیجئے، اس حدیث کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ایک یہ، دوسرے نمبر پہ یہ کیا داخلہ فیس لینا رشوت ہے، گھوس ہے؟ جہاں جہاں کیا داخلہ فیس لیتے ہیں، لینے والے رشوت لے رہے ہیں، گھوس لے رہے ہیں، وہ حرام ہے. اب ثابت آپ کو کرنی پڑے گی داخلہ فیس یہ گھوس ہے، یہ رشوت ہے. اگر ایسا ہے ہر مدرسے والے لیتے ہیں، کیا وہ رشوت خور ہیں، کیا گھوس خور ہیں؟ آپ کہیں گے اس کو ثابت کیجیے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے، آپ نے کہا مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. کون کس نے ایسا کیا؟ آپ اس کا نام اور آپ گواہ پیش کیجئے، ورنہ آپ سے سوال ہوگا وہاں جانے والے کون ہیں؟ ہم بھی گئے ہیں اور بھی گئے ہیں، کون کون وہاں جھوٹ بولے ہیں، کس نے وہاں چندہ کیا ہے؟ آپ کو اس کے لیے ثبوت پیش کرنے پڑے گے، ورنہ اس کے لیے ہم ایک لوگوں کا ایک ٹیم لے کر کے، جماعت لے کر کے آپ کے پاس پہنچیں گے، پوچھیں گے یہ بھدوا جہاں یہ رہتے ہیں، بھدوا کے لوگ بڑے اچھے ہیں لیکن نفرت پھیلا کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ بھدوا ایک بار بچوں کو، اپنے بچوں کو جمعہ کے خطبہ وہی دیا، اور وہاں پڑھانے کے لیے جب ان لوگوں کو بھی لے کر کے گیا جمعہ، تو وہاں کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کہا کہ ہمارے مہمان یہ بچہ ہوگا، ہمارے مہمان. لڑنے بھی لگے. کچھ کے حصے میں کوئی بچہ نہیں آیا تو کہا کہ ہمیں کیوں نہیں دی. وہ لڑنے لگے. غور کیجیے، وہ میزبان ہیں. اور یہی ابھی اسی سال کی بات بتا رہا ہوں جب مدرسے کے اندر تعمیری کام چل رہا تھا. بچے بھدوا کے باہر کام کرتے ہیں. ان سے فون میں جب بات کی مولانا شفاء اللہ صاحب اور مولانا لیاقت صاحب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر بچے نے فون پہ گوگل پے سے اتنا تعاون کیا جیسے کہ الحمدللہ 5 بورا 10 بورا 20 بورا سیمنٹ 1000 2000 5000 تک دیا. اور پھر یہاں ایک جمعہ پڑھانے بھی گئے. وہاں بزرگوں نے، ماؤں نے،